لاش، لڑکی اور گاف کے گناہ گار، قسط نمبر 2۔ شکوری کو لاپتہ ہوئے اتنے ہی دن گزر چکے ہیں نا، میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے حساب کیا ہے، اس نے کہا۔ وہ شکوری کے لاپتہ ہونے کے تیسرے روز کہیں گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ ایک ہی بار بہت سے سوال میرے سامنے آ گئے۔ مجھے ایسے نظر آنے لگا جیسے شکوری اس آدمی کے لیے گھر سے گئی ہے۔ یہ آدمی شکوری کو رات ہی رات کہیں چھوڑ آیا اور 2-3 روز بعد گاؤں میں موجود رہا تاکہ اس پر شک نہ ہو۔ میں نے اس آدمی کے متعلق نمبردار سے سب کچھ پوچھ لیا۔ اس نے بتایا کہ یہ بوڑھا اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے۔ گمشدہ بیٹے کا نام علی رضا تھا۔ ان لوگوں کی ذمہ داری اچھے پیمانے کی تھی۔ علی رضا کی عمر 27-28 سال تھی، خوبصورت جوان تھا۔ وہ پولیس کا مخبر بھی تھا۔ سب انسپکٹر بمل داس اس پر اعتبار کرتا تھا۔ علی رضا غنڈوں کی طرح بدمعاش نہیں تھا، لیکن وہ شریف آدمی بھی نہیں تھا۔ شکوری کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا؟ شاید نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا علی رضا اور شکوری کے باپ کا دوستانہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ علی رضا ان کے گھر جاتا تھا؟ نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ شکوری کا گھرانہ بہت شریف ہے۔ اگر میں کہوں کہ شکوری کو علی رضا نے غائب کرایا ہے اور 3-4 روز بعد اسے کسی کے ہاتھ بیچنے کے لیے چلا گیا ہے تو تم کیا کہو گے؟ کیا علی رضا اتنا سنگین جرم کر سکتا ہے؟ نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ اس میں اتنی دلیری نہیں۔ میری رہنمائی کے لیے صرف نمبردار ہی نہیں تھا، اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ شکوری کو علی رضا نے ہی اغوا کروایا ہو یا شکوری علی رضا کے ساتھ خود گئی ہو۔ مجھے سراغ رسانی کے لیے کئی اور ذرائع استعمال کرنے تھے۔ میری کمزوری یہ تھی کہ میں اس علاقے میں نیا تھا۔ مخبروں کے ساتھ میرا تعارف کرایا گیا تھا۔ بعض کا تعارف غائبانہ ہوا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ بمبل داس نے علی رضا کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کہیں باہر چلا گیا ہے۔ شنکر، میں نے نمبردار سے پوچھا، گاؤں میں اس قسم کی کوئی عورت ہے؟ بڑی پکی عورت ہے جی، اس نے میرا اشارہ سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ حکم ہو تو بھیج دوں، آسمان سے تارے توڑ لاتی ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر نمبردار شنکر سے کہا کہ وہ اس کانسٹیبل کو اس عورت کا گھر سمجھائے۔ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس عورت کو ساتھ لے آئے۔ وہ خود چلا گیا تو میں نے علی رضا کے باپ کو بلایا اور اس سے علی رضا کے متعلق پوچھا۔ وہ اتنے دنوں کے لیے گھر سے باہر کبھی نہیں گیا تھا۔ علی رضا کے باپ نے بتایا اگر 2-3 دنوں کے لیے کہیں جانا تھا تو گھر بتا کر جاتا تھا۔ اب وہ کچھ بھی نہیں بتا کر گیا اور 16-17 دن گزر گئے ہیں۔ جہاں جہاں خیال تھا کہ وہاں گیا ہوگا وہاں سے پوچھ آیا ہوں۔ اس کی ماں اور بیوی بہت پریشان ہیں۔ تمہیں کیا شک ہے؟ میں نے اس کے باپ سے پوچھا۔ کیا تم اس کی جان کا خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ وہ جہاں کہیں ہے خدا سے زندہ اور سلامت رکھے، باپ نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے اس کی جان کا ڈر ہے۔ کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ چور اور ڈاکو اس کے دشمن تھے، اس نے کہا۔ وہ پولیس کا مخبر تھا، اس نے کوئی مجرم پکڑوائے تھے۔ مجھے یہی امکان نظر آیا۔ مخبروں کو ہم خفیہ رکھا کرتے تھے، لیکن بڑے ڈاکوؤں کے جاسوس تھانوں میں موجود ہوتے تھے۔ ان سے وہ معلوم کر لیتے تھے کہ مخبری کس نے کی ہے۔ اس طرح مخبروں کی جان خطرے میں رہتی تھی۔ علی رضا کے معاملے میں میری دلچسپی یہ تھی کہ اس کے لاپتہ ہونے کا تعلق شکوری کے لاپتہ ہونے کے ساتھ ہے یا نہیں۔ میں اس کے مطابق تفتیش کر رہا تھا۔ علی رضا کے باپ نے مجھے کہا کہ میں باقاعدہ رپورٹ درج کروں یا جو کچھ بھی کروں میں علی رضا کو ڈھونڈنے کا انتظام کروں۔ مجھے جو نیا ایسا ہی دیا گیا تھا وہ عمر کے لحاظ سے تجربہ کار نظر آتا تھا۔ میں نے علی رضا کی گمشدگی کا یہ کیس اسے دے دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ خیال رکھے کہ علی رضا کی گمشدگی کا تعلق شکوری کی گمشدگی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لاپتہ ہو جانے والوں کی تلاش کے لیے تھانوں میں کچھ کاغذی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ دوسرے تھانوں کو لاپتہ فرد کا حلیہ اور عمر وغیرہ لکھوائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کارروائیاں اور ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ان کارروائیوں کی تفصیلات میں نہیں لے جا رہا، اس میں بوریت کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے علی رضا کے باپ کو ASI کے حوالے کیا اور نمبردار کو ساتھ لے کر اس کے گاؤں کو چل پڑا۔ راستے میں نمبردار سے سوال جواب کرتا گیا۔ اس نے بتایا کہ شکوری بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ علی رضا کی بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ یہ شخص عورتوں کا رسیہ ہے۔ نمبردار نے خیال ظاہر کیا کہ علی رضا کسی عورت کے پیچھے پڑ گیا ہوگا اور عورت نے اسے اپنے خاوند یا بھائیوں کے ہاتھوں مروا دیا ہوگا۔ شکوری کے گھر جا کر پہلے تو ان کا مکان دیکھا۔ شکوری الگ کمرے میں سوتی تھی جو اس کمرے کے ساتھ ملا ہوا تھا جس میں اس کا باپ اور اس کی ماں سوتی تھی۔ دونوں کمروں کے درمیان دروازہ تھا۔ شکوری کے کمرے کا دوسرا دروازہ برآمدے میں کھلتا تھا۔ جس رات شکوری گئی اس رات یہ دروازہ اندر سے کھلا ہوا پایا گیا تھا۔ اب اتنے دنوں بعد یہ موقع دیکھنا بیکار تھا۔ میں نے شکوری کی ماں سے پوچھا کہ شکوری کی گہری سہیلیاں کون کون ہیں۔ اس نے 3 کا نام لیا۔ میں نے نمبردار سے کہا
کہ وہ تینوں گھروں میں جائے اور وہ ان لڑکیوں کو بلا لائے اور ان کو باپوں کو بھی ساتھ لیتا آئے۔ تھوڑی دیر بعد 3 لڑکیاں آ گئیں، ان کے باپ ساتھ تھے۔ میں نے باپوں کو اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ کوئی فکر نہ کریں، نہ ڈریں۔ ان لڑکیوں سے شکوری کے متعلق کچھ پوچھنا ہے۔ انہیں تسلیاں دے کر میں نے ایک لڑکی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے بتایا کہ اس کی سہیلی قتل نہیں ہوئی، زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی تو میں معلوم کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تم میری کچھ مدد کرو، میں انشاءاللہ اسے زندہ لے آؤں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ شکوری کسی اور کو چاہتی تھی؟ نہیں جی، لڑکی نے پکے یقین کے لہجے میں کہا۔ مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ کسی اور کو نہیں چاہتی تھی۔ منگنی ہوئی تو اس پر بہت خوش تھی۔ لاپتہ ہونے سے پہلے وہ تمہیں کب ملی تھی؟ 2 روز پہلے۔ اس روز بھی وہ خوش تھی؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تھی؟ کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، لڑکی نے جواب دیا۔ اس لڑکی کے بعد میں نے دوسری 2 سہیلیوں سے باری باری پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں بتائیں۔ میں نے ان پر بہت جرا کی تھی، لیکن تینوں لڑکیوں نے کہا کہ شکوری کسی کو نہیں چاہتی تھی اور اپنی منگنی پر وہ بہت خوش تھی۔ میں نے لڑکیوں کو فارغ کر دیا اور شکوری کے ماں باپ کو تسلی دے کر کہ میں ان کی بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ آپ بھی گئی تو کیا ہوگا؟ شکوری کی ماں نے کہا۔ بدنامی تو ہمارے منہ پر ملی گئی ہے۔ پہلے یہ جانتے ہوئے کہ لاش ہماری بیٹی کی نہیں، ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہماری بیٹی کی لاش ہے۔ تھانے دار نے ہماری بےعزتی تو بہت کی تھی، لیکن ہم نے سب سے کہا کہ لڑکی کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے اور اسے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ نے پھر اسے زندہ کر دیا ہے تو یہ سارے گاؤں میں مشہور ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ہم نے بیٹی کی منگنی کر دی تھی، ادھر سے پیغام آیا ہے کہ لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں، انہوں نے منگنی توڑ دی ہے۔ وہ آ گئی تو اسے کون قبول کرے گا؟ ان کے اس مسئلے کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ پہلے لڑکی مل جائے تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ طفل تسلی تھی جو میں نے انہیں دی اور نمبردار کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اسے کہا کہ اس عورت کو لے آؤ۔ وہ ایک عورت کو ساتھ لے آیا۔ اس کی عمر 30 سال سے اوپر تھی، اچھی شکل و صورت کی عورت تھی۔ اس قسم کی عورتوں کے متعلق میں اپنی کہانیوں میں بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ یہ ایک سیدھے سادے بلکہ احمق اور بڑے ہی بدصورت خاوند کی بیوی تھی۔ چہرے اور آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ تیز عورت ہے۔ گھر گھر کی خدمت کرتی اور روزی کماتی تھی۔ خفیہ پیغام بھی ادھر ادھر لے جاتی تھی۔ نمبردار اسے مخبری کے لیے بھی استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ اس کا ذریعہ معاش بھی تھا، شغل بھی۔ میں نے نمبردار کو باہر بھیج دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس عورت سے پوچھا۔ اپنا پورا نام تو مجھے بھی یاد نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماں باپ سلو کہا کرتے تھے، گاؤں والے بھی سلو کہتے ہیں، آپ بھی سلو کہہ لیں۔ اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی اسے میں بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ بڑی کشش والی مسکراہٹ تھی جس میں یہ پیغام ہوتا ہے، میں تمہاری ہوں۔ سلو کی آنکھوں میں ایک تاثر تھا، عام قسم کا آدمی اس تاثر سے بچ نہیں سکتا تھا۔ ان آنکھوں میں اور اس مسکراہٹ میں جو حسن تھا اس میں شرم و حیا نہیں تھی۔ سلو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم تو میرے کام کی چیز ہو۔ نمبردار نے تمہاری بہت تعریفیں کی ہیں۔ میں تمہیں تھانے کا سرکاری اور خفیہ مخبر بنا لوں گا، ماہوار تنخواہ لگوا دوں گا اور انعام بھی الگ ہوگا۔ تم نمبردار کے لیے مخبری کرتی رہو، لیکن وہ تمہیں کیا دیتا ہے؟ تہواروں پر کچھ دے دیتا ہے، اس نے کہا۔ اور کیا بتاؤں؟ اور وصولیاں بھی کر لیتا ہے۔ میں نے بتکلفی سے کہا، آپ خود سے آنے ہیں۔ اس نے بڑی ننگی مسکراہٹ سے کہا، کبھی اس کی بیوی گھر نہ ہو تو اپنے گھر بلا لیتا ہے، یا میرا خامد گھر نہ ہو تو میرے گھر آ جاتا ہے، اور جو دیتا ہے وہ پورا کر لیتا ہے۔ آپ حکم کریں۔ میرا کوئی حکم نہیں سلو، میں نے کہا، جو کام کرو گی اس کے پیسے دلاؤں گا اور میرا ہاتھ ہمیشہ تمہارے سر پر رہے گا۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو میں پوچھوں بالکل سچ بتا دینا۔ کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ وہ ایک لڑکی کہیں چلی گئی ہے، اس نے کہا۔ شکوری، آپ شاید اس کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کیسی لڑکی تھی؟ صاف لڑکی تھی، سلو نے کہا، نیک اور بالکل پاک۔ میں حیران ہوں کہ وہ کس طرح چلی گئی ہے۔ تم اناڑی معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا۔ کیا تم نے ایسی بد چلن عورت کبھی نہیں دیکھی جو 7 پردوں میں بیٹھی رہتی ہے؟ میں ویسے ہی بات نہیں کر رہی، اس نے کہا۔ علی رضا اس لڑکی کو چاہتا تھا، وہ 2 بچوں کا باپ ہے، مگر جس عورت پر نظر رکھ لے اس پر وہ بہت خرچ کرتا ہے۔ شکوری بھی باہر نکلا کرتی تھی، علی رضا اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن شکوری نے کبھی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ علی رضا اس لیے شیر ہو گیا تھا کہ شکوری کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ باپ اس کا بوڑھا اور بھلے مانس ہے۔ علی رضا نے مجھے کہا کہ شکوری تک پیغام پہنچوا دو۔ میں نے شکوری کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی۔ علی رضا کون ہے؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ کوئی جاگیردار ہے یا؟ جاگیردار تو نہیں، سلو نے جواب دیا، امیر زمیندار ہے، بہت دنوں سے کہیں گیا ہوا ہے۔ تمہارے خامد کی طرح اس کی بیوی اچھی شکل و صورت کی نہیں ہوگی، میں نے کہا۔
آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ یہ شخص اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے باہر جھک مارتا پھر رہا ہے۔ سلو نے کہا، لیکن سرکار جی، بیوی نے بھی پورا انتقام لیا ہے۔ معمولی سے ایک آدمی کے ساتھ اس نے یارانہ گانٹھ رکھا ہے۔ آپ سیانے ہیں، جس گھر کا مرد عیش موج کرنے لگے گا تو اس گھر کی جوان عورتیں بھی اسی رستے پر چلیں گی۔ سنا ہے شکوری بہت خوبصورت لڑکی ہے، میں نے کہا۔ خوبصورت تو ہے، سلو نے کہا، لیکن اس کا چہرہ بڑا معصوم ہے، اس لیے بہت اچھا لگتا ہے۔ سلو نے وہ مجھے الفاظ بتائے اور وہ طریقے بھی بتائے جو اس نے شکوری کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیے تھے۔ یہ بڑا مشکل فن ہے۔ سلو تجربہ کار فنکارہ تھی۔ اس نے استادی سے شکوری کو سہیلی بنا لیا اور ایک روز کے آگے علی رضا کا پیغام رکھ دیا۔ یہ ناجائز دوستی کا پیغام تھا۔ شکوری نے اسے ٹال دیا، لیکن شریفانہ طریقے سے۔ سلو کا پیشہ یہ تھا، وہ اس قسم کی باتیں کرنے کا ڈھنگ جانتی تھی۔ اس نے ایک روز پھر شکوری سے کہا کہ علی رضا اس کی محبت میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ شکوری نے اب سختی سے سلو کو ایسی بکواس سے منع کیا۔ میں نے علی رضا کو مایوس نہ کیا، سلو نے مجھے بتایا۔ اس نے مجھے پیسے دیے تھے۔ میں اسے کہتی تھی کہ شکوری مان جائے گی۔ ایک روز علی رضا نے مجھے راستے میں روک لیا اور بہت گالیاں دیں۔ میں اسے بتاتی رہتی تھی کہ شکوری نے اس کی محبت قبول کر لی ہے، لیکن کنواری ہے، نہ تجربہ کار، اسی لیے ڈرتی اور شرماتی ہے۔ علی رضا کو شکوری کہیں مل جاتی۔ علی رضا نے اسے روک لیا اور کوئی بات کہہ دی۔ شکوری نے اس کی بے عزتی کر دی اور اسے کہا کہ میں تیرے منہ میں پیشاب بھی نہیں کروں گی۔ علی رضا مجھے کہتا تھا کہ میں نے اسے دھوکے میں رکھا اور اس کی بے عزتی کروائی ہے۔ پھر ایک روز شکوری نے میری بھی بے عزتی کر دی اور کہا کہ آئندہ میرے گھر نہ آنا۔ میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ علی رضا نے کوئی دھمکی دی تھی، کہتا تھا بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ سلو نے جواب دیا، یہ تو مردوں کی عادت ہے، کسی عورت سے جوتے کھا کر یہ تو ضرور ہی کہتے ہیں کہ بے عزتی کا بدلہ لوں گا، لیکن وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جس پر اس عورت کو دیکھ لیتے ہیں۔ سلو ایک بات اچھی طرح سن لو، میں نے اسے کہا، مجھے تم پہلی بار دیکھ رہی ہو، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اگر شکوری کو علی رضا نے اغوا کرایا ہے اور اس میں تمہارا بھی ہاتھ ہے تو مجھے بھی بتا دو۔ اگر بعد میں مجھے تمہارے خلاف کوئی ثبوت مل گیا تو 10 سال سے کم سزا نہیں ہوگی۔ شکوری اگر قتل ہو گئی ہے تو عمر قید دلاؤں گا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اس گاؤں میں میرے کتنے مخبر ہیں۔ اس نے قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ قسموں کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا۔ تھانے داروں کا روب تو آج بھی ہے، لیکن وہ بات نہیں رہی جو میرے وقتوں میں تھی۔ تھانے دار کو دیکھ کر لوگ ایک طرف ہٹ جاتے اور جھک کر سلام کرتے تھے، اور مجھ جیسے جن جنونی اور خبتی تھانے داروں کو چائے پانی کا لالچ نہیں ہوتا تھا، ان سے تو لوگ بدکتے اور خوف کھاتے تھے۔ سلو میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک تھانے دار کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی۔ پھر بھی میں نے اس عورت کو شک کی نگاہوں سے دیکھا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے اسے بہت کچھ کہا۔ بعض انسانوں کی ڈھیٹ پن کی ہڈی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ سلو، میں نے اسے کہا، میں لڑکی کو برآمد کر ہی لوں گا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اس گاؤں میں مخبر ہیں، تم پر بھی مخبر لگے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم کچھ عطا پتہ دو گی تو انعام سے تمہاری جھولی بھر دوں گا۔ ایک بات کہوں، اس نے کہا، آپ شاید اسے جھوٹ کہیں گے۔ شکوری نے علی رضا کی بے عزتی کی تھی اور وہ کہتا تھا کہ بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ شکوری نے میری بھی بے عزتی کی تھی، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بدلہ لوں گی۔ میں بڑی پاپی ہوں سرکار جی، لیکن یہ لڑکی شکوری اتنی پاک اور معصوم ہے کہ میرے دل پر بیٹھ گئی ہے۔ میں اس کی تلاش میں دن رات ایک کر دوں گی۔ میں گاؤں سے کوری تختی لے کر آ گیا۔ اتنا سا ہی معلوم ہوا کہ شکوری بڑے صاف ستھرے اور پکے چال چلن کی تھی اور وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ سلو نے مجھے کوئی کارآمد بات بتانے کی بجائے شک میں ڈال دیا۔ شک یہ تھا کہ شکوری کو علی رضا نے اغوا کیا یا کروایا ہے۔ علی رضا کے لاپتہ ہونے کا کیس اے ایس آئی کے پاس تھا۔ میں نے تھانے جا کر اے ایس آئی کو اپنا شک بتایا اور اس سے کہا کہ وہ تفتیش اس شک کے مطابق کرے۔ اے ایس آئی کے ساتھ باتیں کرتے مجھے خیال آیا کہ وہ عورت کون تھی جس کی کھائی ہوئی لاش ملی تھی۔ اتنے زیادہ دن گزر گئے تھے، کسی طرف سے عورت کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کسی دوسرے تھانے کا کیس ہوگا۔ اس عورت کو کسی اور جگہ قتل کر کے میرے علاقے میں لا کر دبا دی گئی تھی۔ اتنے دن گزر جانے کے باوجود کسی تھانے سے اطلاع نہیں آئی تھی کہ اس حلیہ اور اتنی عمر کی ایک عورت لاپتہ ہے۔ میرے پاس اس عورت کے کپڑوں کا ایک ٹکڑا اور اس کی جوتی بھی تھی جو میں نے ضرورت کے وقت کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ایسی اشیاء باقاعدہ ریکارڈ میں لکھی جاتی اور محفوظ رکھی جاتی ہیں کیونکہ عدالت میں پیش کرنی ہوتی ہیں۔ 2-3 دن اور گزر گئے۔ میرے پاس دوسرے کیس بھی تھے۔ کیسوں کے علاوہ بھی کام تھے۔ میں بری طرح مصروف رہا۔ ایک روز سلو نمبردار کے ساتھ تھانے آ گئی۔ وہ ایک خبر لائی تھی۔ اس نے معمولی سے ایک کسان کی جوان اور غیر شادہ شدہ بیٹی کی انگلی میں ایک انگوٹھی دیکھی تھی جو اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ سلو کہتی تھی
کہ یہ انگوٹھی شکوری کی ہے۔ انگوٹھی کی بات کرنے سے پہلے ایک ضروری بات بتا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں دیہات میں انگوٹھیاں ایک ہی ڈیزائن کی بنتی تھیں۔ ان میں لال رنگ کا نکلی اور چمکدار پتھر جڑا ہوا ہوتا تھا۔ باقی زیورات کا بھی ڈیزائن ایک جیسا ہوتا تھا۔ اس وقت لوگ زیورات کے ڈیزائن نہیں وزن دیکھا کرتے تھے اور یہ کہ سونا خالص ہو یعنی پاسو ہو، پاؤنڈ پاسا نہ ہو، منگنی پر انگوٹھی دی جاتی تھی۔ تو لڑکی والے یہ نہیں کہتے تھے کہ لڑکے والوں نے بڑی خوبصورت ڈیزائن کی انگوٹھی دی ہے، بلکہ کہتے تھے کہ اتنے وزن کی انگوٹھی دی ہے۔ شہروں میں نئے ڈیزائن رائج ہو گئے تھے جن میں کشتی نما ڈیزائن زیادہ مقبول ہوا تھا۔ اس میں انگوٹھی کا اوپر کا حصہ کشتی کی شکل کا اور جالی دار بنایا جاتا تھا۔ بعض میں چھوٹے چھوٹے نگ بھی جڑے ہوتے تھے۔ سلو نے کسان کی بیٹی کی انگلی میں یہ انگوٹھی دیکھی تھی۔ سلو کو معلوم تھا کہ شکوری کی منگنی پر لڑکے والوں نے اسے یہی یا اس قسم کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ یہ شہری ڈیزائن تھا جو گاؤں میں اس لیے آ گیا تھا کہ شکوری کا منگیتر فوجی تھا اور بڑی بڑی چھاؤنیوں میں رہتا تھا۔ یہ انگوٹھی اس نے شہر سے بنوائی تھی۔ ایسی انگوٹھی ایک غریب کسان کی بیٹی کے پاس نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ غریب لوگ تھے اور اس لڑکی کی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے لڑکے والوں کی طرف سے انگوٹھی ملتی۔ اگر ملتی بھی تو انگوٹھی سے ڈیزائن کی نہ ہوتی۔ سلو نے شنکر نمبردار کو بتایا۔ نمبردار نے اسے کہا کہ اس لڑکی کو کسی بہانے سے شکوری کی ماں کے پاس یا اس کے منگیتر کے گھر لے جائے اور انہیں پہلے بتا دے کہ وہ اس لڑکی کو کیوں لا رہی ہے۔ سلو کو شکوری نے اپنے گھر آنے سے منع کر رکھا تھا۔ اب شکوری گھر نہیں تھی۔ سلو نے شکوری کی ماں، شکوری کے منگیتر کی ماں کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لائے گی، اس کی انگلی میں انگوٹھی ہے۔ سلو نے انہیں کہا کہ اگر وہ انگوٹھی پہچان لیں تو خاموش رہیں۔ اس لڑکی کو کہیں سے لے جانا سلو کے لیے مشکل نہ تھا۔ لڑکی خوبصورت تھی، اس کے جسم کی ساخت اور قد کاٹ میں کشش تھی۔ وہ شادی سے پہلے ہی خراب ہو گئی تھی۔ بہت تیز اور چلاک لڑکی تھی، مردوں کو انگلیوں پر نچاتی تھی۔ اس کے ماں باپ اور ایک بھائی اس سے تنگ آ گئے تھے۔ لڑکی کسی کو پلے نہیں باندھتی تھی، لیکن شوباز تھی۔ ان عادتوں کی وجہ سے اس کے رشتے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ شنکر نمبردار کی ترکیب کامیاب رہی۔ باقی کام سلو نے کر دکھایا۔ وہ لڑکی کو دونوں گھروں میں لے گئے اور دونوں ماؤں نے انگوٹھی پہچان لی۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ انگوٹھی شکوری کی انگلی میں ذرا کھلی تھی۔ یہ فرق اس طرح پورا گیا کہ اس کے اس حصے پر جو باریک سا ہوتا ہے تھوڑا سا دھاگا لپیٹ دیا گیا تھا۔ دھاگا ابھی تک لپٹا ہوا تھا کیونکہ اس لڑکی کی انگوٹھی میں بھی انگوٹھی کھلی تھی۔ اس لڑکی نے عادت کے مطابق دونوں گھروں میں انگوٹھی خاص طور پر دکھائی تھی۔ نمبردار نے بھی اس لڑکی کے متعلق کچھ باتیں بتائیں۔ میں نے نمبردار اور سلو کو یہ کہہ کر گاؤں جانے کو کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ گاؤں میں پہنچا تو نمبردار میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ میں اس کے ساتھ چوپال میں آ گیا۔ نمبردار سے کہا کہ وہ انگوٹھی والی لڑکی کو ساتھ لے آئے، لیکن انگوٹھی اس کی انگلی میں ہو۔ کچھ سوچ کر اس کے گھر نہیں گیا تھا۔ 15 منٹ کے اندر اندر لڑکی آ گئی۔ نمبردار میرے پاس اکیلا آیا۔ وہ ابھی میرے کردار سے واقف نہیں تھا۔ مجھے کچھ خوش کرنے کے لیے اور کچھ لڑکی کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اس نے ایک اور کھیل کھیلا۔ ملک حضور، اس نے مسکرا کر کہا، ہیرو میں ہیرا ہے۔ میں نے جوجی لڑکی سے کہا کہ بڑا تھانے دار تیری خواہش کرتا ہے۔ اس کی باتیں کھل گئیں، لیکن اپنا بھرم رکھنے کے لیے بولی کہ میں ایسی نہیں۔ میں نے کہا تو جیسی بھی ہے وہ تجھے چاہتا ہے، بس آ گئی ساتھ۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں ہے۔ میں بھی جواب میں مسکرایا اور اس سے کہا کہ لڑکی کو اندر بھیج دے۔ نمبردار گیا اور لڑکی اندر آ گئی۔ وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی جس طرح مجھے بتایا گیا تھا۔ وہ غریب باپ کی بیٹی لگتی نہیں تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ دیہاتی عورتیں خصوصاً فرش پر بیٹھا کرتی تھیں۔ تھانے دار کے برابر بیٹھنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن لڑکی میرے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔